لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خداوند کریم نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا، اس کے اندر رگیں، خون، ہڈیاں، پٹھے خود پیدا فرمائے، اس کے اندر ضروریات اور حاجات بھی خود ہی رکھیں، لالچ ہے، طمع ہے، ہرس ہے، ذوق ہے، شوق ہے، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، حسرتیں ہیں، یہ سارا سلسلہ اللہ جل شانہ نے انسان کے وجود میں قائم فرمایا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی تمنا ہر وقت رہتی ہے۔ کبھی روٹی کی طلب ہے، کبھی پانی کی طلب ہے، کبھی کپڑے کی طلب ہے، کبھی دیگر ضروریات ہیں۔ اور یہ نہیں کہ اس نے یہ چیزیں آدمی کے اندر رکھ کے پھر چھوڑ دیا، بلکہ جو اس کی حاجت کی چیزیں تھیں ان کو باقاعدہ بھی فرمایا، اور اتنی وافر مقدار میں ان کو پیدا فرمایا جب انسان دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ بھی پیٹ بھر کے سوتا تھا،
جب قرۂ ارض پر انسان لاکھوں کی تعداد میں تھا، جب بھی وہ کھا پی کے سوتا تھا، جب کروڑوں کی تعداد میں آیا وہ پھر بھی کھا پی کے سوتا تھا، اور اب ارب مخلوق کی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، فرمایا بتاؤ مجھے تم میں بھوکا کون سو رہا ہے؟ حکومتوں کو فکر ہے کہ آبادی بڑھ گئی، انتظامیہ کو فکر ہوتا ہے کہ آبادی بڑھ گئی، لیکن جو بڑھانے والا ہے اسے کوئی فکر نہیں، جو بڑھانے والا اسے کوئی فکر نہیں۔ ایک آدمی ہے جب اکیلا ہوتا ہے تو مشکل سے زندگی کٹتی ہے، پھر ایک عورت آ جاتی ہے، پھر دو بن گئے، تھوڑے سے دنوں میں دیکھتے دیکھتے درجنوں بھر افراد سے گھر بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے تو اکیلا تھا جب بھی کھاتا تھا، دو بن گئے جب بھی کھاتا تھا، اب یہ 1.5 درجن بال بچے پیدا ہو گئے، اتنا بڑا خاندان ہے، میں تیرا رب پوچھتا ہوں تم میں بھوکا کون ہے؟ امریکہ والے کوئی چیز بنا کر بھیج دیں تو بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، کمال کر دیا جی، جاپان نے کمال کر دیا، روس نے کمال کر دیا، اور جس نے سارے جہان کو یہ عقل دے رکھی کہ اس کے کمال کی طرف تیری کبھی نظر نہیں جائے گی، ادھر تیری کبھی توجہ جائے گی نہیں، تو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کپڑا بنانے والے کی تعریف کرو گے، مشینری بنانے والوں کی تعریف کرو گے، ہتھیار بنانے والوں کی تعریف کرو گے، جس نے بغیر تھمب کے، بغیر اٹیک کے، بغیر کسی چیز کے اتنا بڑا آسمانوں کا نظام کائنات سنبھال رکھا ہے، کبھی ادھر نظر گئی؟ اس لیے پروردگار عالم فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ چاند سورج کا نظام، رات دن کا نظام ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا، لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں، کبھی تصادم نہیں، کبھی ایکسیڈنٹ نہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے حساب بنا دیا، اس حساب کے مطابق ہر وقت چلتے ہیں، میرے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی، تیرے حساب میں ہر وقت غلطی ہے۔ بناتے ہو چیز کو فائدے کے لیے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، بناتے ہو دوسرے کو مارنے کے لیے، کبھی کبھی اپنا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ میں خدا پیدا کرنے والا، میں ہر چیز کی باریکیاں جاننے والا، میں خبردار، مجھے ہر چیز کا معلوم ہے، درختوں کے پتوں کا پیدا کرنے والا میں، زمین کے ذرے بنانے والا میں، سمندر کا قطرہ قطرہ بنانے والا میں، پہاڑ کی ایک ایک کنکر بنانے والا میں۔ تو کاغذ پہ تیری نظر چلی جاتی ہے، لیکن میری طرف کبھی تیری نظر آئی نہیں۔ مجھے کتنا افسوس لگتا ہوگا، 60 برس ہو گئے کھاتے پیتے، جوانی دی، حسن دیا، توانائی دی، قوت دی، پلایا، لیکن ظالم تو نے کبھی بھی میں رب کی طرف نظر نہیں پھیری۔ اشار کے لیے میں نے تجھے بنایا، ہمدردی کے لیے میں نے تجھے بنایا۔ میری عبادت کرنے والے فرشتے بہت تھے، بیت المعمور میں کروڑوں فرشتہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھ رہا،
نہ چھٹی کریں، نہ نیند آئے، نہ کھانا کھانے جائیں، کروڑوں فرشتہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کروڑوں فرشتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کروڑوں فرشتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وہ اچھے تھے، نہ کھانا مانگے، نہ پینا مانگے، نہ بیوی مانگے، نہ بچوں کی طلب کریں، نہ نیند آئے، نہ چھٹی مانگے، نہ تھکاوٹ ہو۔ تمہیں تو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں تیرے اندر رکھ دی، میں فرشتوں کو یہ کہہ سکوں آؤ، تم کہتے تھے یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے، اتنی سمندر، اتنی ضروریات، اتنی حاجات، اتنے مصائب، اتنے عوارض، تمام کو چھوڑ کر تہجد کی نماز میں میرا بندہ کھڑا ہو کے دیکھ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اشار کے لیے پیدا کیا، انسان انسان کے لیے ہمدردی کرے، لیکن بدقسمتی سے آج انسان انسان کے لیے چھرا بن گیا۔ پچھلے زمانوں میں جنگل میں اگر کوئی راستہ بھول گیا، پریشان ہے، آدمی نظر آ گیا تو جان میں جان آ گئی، آدمی نظر آ گیا وہ خیر ہے مجھے راستہ معلوم ہو جائے گا، میں ٹھکانے لگ جاؤں گا۔ لیکن اب اگر کوئی راستہ بھول جائے اور آدمی نظر آ جائے تو اور خوب ہو جاتا ہے کہ اب میری خیر نہیں، آدمی آ گیا، اب مجھے یہ چھوڑے گا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا آدمی مر گئے، انسان مر گئے، درندے آ گئے، بھیڑیے آ گئے، کتوں کی شکل، آدمی کی شکل میں کتے آ گئے، آدمی کی شکل میں بھیڑیے آ گئے، آدمی کی شکل میں درندے آ گئے، آدمی شکل میں چیر پھاڑ کر پھاڑنے والے پرندے، اور دوسرے آ گئے۔ انسانیت کے دل اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے میں نے تیرے دل میں اتنی شفقت رکھی، اتنی نرمائی رکھی، اتنا الاون رکھا، اتنی ہمدردی رکھی، تو نے تمام چیزیں اگل کر اپنے کلیجے کو پتھر کیوں بنا لیا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جتنی اثار کی، قربانی کی، ہمدردی کی تعلیم دی، اتنی تو عبادت اور فرائض کی بھی نہیں۔ اور آپ کی تعلیم اتنی عام ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی ماننے والا ہی فائدہ اٹھائے۔ تشریف فرما ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، صحابہ کرام کا کافی بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ اخلاق کریمانہ دیکھو، ایک مسافر آیا، بوڑھا آیا، بوڑھا مسافر آ کے کہتا ہے کالی کملی والے میں مسلمان بھی نہیں، میں تیرا ماننے والا بھی نہیں، کافر ہوں، مسافر ہوں، بوڑھا ہوں، میرا گھر بڑا دور ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کرو، میرے ساتھ کوئی اچھائی کرو، مجھے ایک سواری دو، میں سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ یہ زمانہ تنگ دستی کا ہے، مسلمانوں پہ تنگی کا زمانہ ہے۔ ایسا وقت ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایک جنگ جو کیا، گرمی سخت تھی، دھوپ سخت تھی، پیروں میں جوتیاں نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، پاس کپڑا تک نہیں، ذات الرقاع اس جنگ کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پیروں، تپتے ہوئے پیروں کے نیچے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹے، پرانے چیتھڑے لپیٹ کر جہاد کر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔
کافر مسافر آ کے کہتا ہے نبی اللہ میں تیرا ماننے والا بھی نہیں، میں تیرے خدا کا ماننے والا بھی نہیں، لیکن آدمی ہوں، بوڑھا ہوں، مسافر ہوں، غریب ہوں۔ یار اس زمانے کا کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہو تو کون ہے، تو مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کون ہے؟ وہ خود بتا رہا ہے کہ میری یہ حالت ہے۔ آج یعنی کبھی کافروں میں بھی منافقت نہیں تھی، سیدھی بات کر دی۔ آج مسلمان کا یہ عالم ہے، 3 دن بھی اگر تیرے یہاں قیام کرے گا بتائے گا نہیں میں کس مطلب کے لیے آیا ہوں، بتائے گا ہی نہیں، بس یوں ہی یاد تیری آ گئی، میں آ گیا، زیارت کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، شوق کے لیے آ گیا۔ 3 دن کھا پی رگڑا نکال کے پھر بتائے گا کہ مجھے 8 پیسے چاہیے اس لیے آیا تھا۔ 3 دن تک نہیں بھونکے گا، چلاکی مارتا رہے گا، چلاکی مارتا رہے گا۔ اس زمانے کا کافر بھی گول مول بات نہیں کرتا تھا، آج کا مسلمان سیدھی بات نہیں کرتا، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جھوٹ بولنے والوں کا میں کوئی ذمہ دار نہیں، میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ ایوں بھی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام بدماشیوں کی جڑ ہے۔ لیکن آج نمازی، حاجی، پیر، مولوی، پیر، درویش، قلندر جھوٹ کو اور چلاکی کہتے ہیں، سیاست کہتے ہیں۔ بیڑا غرق ہو اس سیاست کا، لوگ آج ایمان کے ساتھ نہیں مر رہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا میدان برپا ہوگا، کچھ لوگوں کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا اور 7 فرشتے ان کی زبان کو کاٹتے ہوئے لائیں گے، گھسیٹ کے بھی لا رہے ہیں، کھینچ کے بھی لا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی زبان کو بھی کاٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ ان کی نشانی ہوگی، زبان کیوں کاٹی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں جھوٹ کرتے تھے۔ کافر مسافر آیا، سیدھی سیدھی بات کر دی، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کافر ہوں، تیری نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، پر سنا ہے تیرا اخلاق بلا بلند پایا ہے، ایک سواری چاہیے، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق دیکھو، آپ نے یہ نہیں فرمایا ہمارے پاس سواریاں کہاں سے آئیں، ہم تو خود ہی بڑے تنگ ہیں، میرے مجاہد بڑے تنگ ہیں، میرے غازی بڑے تنگی میں ہے، میری جماعت بڑی تنگی میں ہے۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا اتنا ثواب ملے گا سواری دے دو، جنت ملے گی سواری دے دو، یہ انعام ملے گا سواری دے دو۔ طریقہ دیکھو، آملے کی درریتی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں کون ہے جو آج مجھے سواری دے، کل قیامت میں جنت الفردوس میں اعلی درجے کی سواری کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ تو اور طریقہ ہوتا نا، فرماتے کوئی دے دے بھائی ثواب ملے گا، کوئی دے دے اللہ اجر دے گا، کوئی دے جزائے خیر دے گا۔
دو جہان کے سردار آمنہ کی در یتیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، طریقہ دیکھو. فرمایا کون ہے جو مجھے سواری دے؟ آج مجھے سواری کی ضرورت ہے، اور میں یوں ہی نہیں مانگتا. کل قیامت میں میدان جنت میں، جنت الفردوس میں کالی کملی والا قربان صادق سے وعدہ کرتا ہوں اعلی درجے کی سواری اللہ سے لے کر دوں گا. ایک صحابی اٹھا اور اس نے اپنی اونٹنی ڈاچی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی. آپ نے لے کر اس کافر مسافر کو دے دی کہ لو بھائی لے جاؤ، اپنا مطلب پورا کرو. بات ختم ہونی چاہیے تھی. کافر کہتا ہے کہ جی کپڑا بھی نہیں ہے، بڑا تنگ ہوں، عنایت ہو جائے، بڑی مہربانی. تم ہوتے تو کہتے کہ یہاں ٹائل مل لگا رکھے ہم نے، تیرے لیے فیکٹری کھول رکھی ہے. ایک چیز مل گئی تو اب عادت پڑ گئی. سواری بھی ہم جیسے ہوتے، اصل تو ایسا ہوتا ہی کیوں؟ اور اگر کر دے تو سواری بھی کھونس لیتے، بولا یہ بھی لا بھاگ یہاں سے، بکواس کرتا ہے. بڑے بڑے سخیوں کو جھنجھلاتے دیکھا، بڑے بڑے حاتم تائیوں کو گھبراتے دیکھا. یہاں گھبراہٹ کیسے آئے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. او میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے اخلاق حسنہ کی مجھ خدا کو قسم، تیرے اندر عجیب عادتیں ہیں، عجیب اخلاق ہیں. میں خدا تیرے اخلاق کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے. او لوگوں، آج مجھے کپڑا دے، جو آج مجھے چادر دے، کل قیامت کے دن گھبراہٹ والے دن میں، اس پریشانی والے دن میں، جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، حالات بالکل بگڑے ہوئے ہوں گے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن رحمت کی چادر کا وعدہ کرتا ہوں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری ڈاچی دی تھی. یہاں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی چادر اتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور آپ نے لے کر اس مسافر کو دے دی. اب تو چلا جاتا. اب وہ کہنے لگا نبی اللہ، کپڑا بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے، میں شدید بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. قربان جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے، اوصاف کمالہ کے، سائی جمیلہ کے اندازہ لگاؤ. اب بھی یہ نہیں فرمایا بھائی اپنا کام کر، جو اللہ نے دیا تھا وہ تجھے دے دیا. پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں، کون ہے جو آج مجھے کھانا دے؟ کل جنت الفردوس میں اعلی درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. ہوشیار ہو کر، سمجھدار ہو کر دل کی تختی پہ لکھو،
یہ باتیں تمہیں اس زمانے کا مولوی کوئی نہیں سنائے گا، سیاست میں گھسیٹے گا، تمہارا ہی بیڑا غرق کرے گا، اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا، دین کی بات نہیں بتائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے مجھے کھانا دے؟ شرائع حدیث نے لکھا ہے اس سوال کا جواب نہ ملا، حالانکہ 300 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا۔ اس سوال کا جواب نہ ملا، 300 سے زیادہ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا، اور محدثین نے لکھا جواب کیوں نہیں ملا کہ ان 300 کے 300 میں بمائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ان لوگوں نے دین والے تو یہ تھے، اسلام والے تھے، قرآن ایمان والے تو یہ تھے، اب بھی کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھئی ہے نہیں، او جا اپنا تیرا اللہ مالک ہے؟ کوئی جواب نہ دیا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اس کافر مسافر کا ہاتھ پکڑا، ادھر آ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اور سلمان فارسی اس مسافر کو لے کر وزیروں کے دربار میں نہیں گیا، بنگلوں پہ کوٹھیوں پہ نہیں گیا، بلکہ لے کے آیا ہے سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ، جگر گوش ہے رسول جناب بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا۔ سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر آواز لگا دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ کالی کملی والے کی بیٹی، نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، ایک مسافر بھوکا، اس کو کھانا کھلانا ہے، کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دو، صدقہ دو۔ علماء کرام نے لکھا اندر سے آواز آئی، تمہارے علم میں نہیں، باہر دیکھو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھو، ان حسین خوبصورت بچوں کے بھوک نے 4 دن کی فاقے نے چہرے بگاڑ کے رکھ دیے۔ توحید-سنت.com آج تو یہی شکایت ہے نا سب کو، ہاضمہ درست نہیں، گیس ہے، بھوک نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، قبض رہتا ہے، سب کو یہی شکایت ہے۔ اور وہ ویسا وقت تھا کہ سارے بھوکے تھے اور پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی، پھر بھی شکایت کوئی نہیں تھی۔ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے دیا، مسافر کو بھوکا لے کے نہ جاؤ، یہ میرے سر کی چادر لے کے جاؤ، یہ میرے اوپر کرنے والی چادر لے جاؤ، شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ دو، اس کے جاؤ گلہ لے آؤ، میں پیس پکا کر کھلا کر کے بھیجوں گی، پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے مسافر کا لوٹ نہ جائے۔ اسی لیے تو آج زندگی میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، طبیعت میں اطمینان نہیں، کہ نبی کے سارے اخلاق چھوڑ دیے، نبی کے سارے کردار چھوڑ دیے، نبی کی ساری سنتوں کو مٹا کر کے رکھ دیا،
اپنا طریقہ جاری کر لیا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو مار مار کے مٹا مٹا کر گھروں سے نکالا مسلمانوں نے. پھر ان گھروں میں ہم خیر تلاش کرتے ہیں، برکت تلاش کرتے ہیں، آرام اور سکون تلاش کرتے ہیں. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی چادر لے کر پیغمبر کی بیٹی کی چادر لے کر شمول یہودی پاس گیا اور جا کے کہنے لگا یہ چادر گروی لے لو اور اس کے بدلے میں غلہ دے دو. پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے، اس نے غلہ منگایا ہے. جمون یہودی غلہ دے رہا ہے، تولتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے. سلمان فارسی کہنے لگا چادر ہمارے پیغمبر کی دی کی ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری توریت میں موجود ہے، میری توریت میں موجود ہے. آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا. وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ کر اس کو کھلا کے بھیجے گی. پتہ چل گیا پیغمبر سچا، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور وہ بد نصیب یہودی میں نکلا. اس وقت کے یہودی اپنی کتابوں کے اشاروں کو مانتے تھے، سمجھتے تھے، عقل رکھتے تھے. آج قرآن والے قرآن کو چھوڑ کر ساری غیر مسلموں کے پیچھے لگے ہوئے. روس کا نظام اچھا، امریکہ کا نظام اچھا، چین کا نظام اچھا، برطانیہ کا نظام اچھا، سارے کافروں کا نظام اچھا. تیرا منہ نہیں ٹوٹتا، تیری زبان شل نہیں ہوتی، تو اب تک مرا نہیں. کافروں کا نظام اچھا کہتا ہے، قرآن کا نظام تو ماڑا کہتا ہے. یہودیوں عیسائیوں کے نظام کی تعریف کرتا ہے، مدینے والے کے نظام کی تو گھٹت کرتا ہے، ان کی تعریف نہیں کرتا. حالانکہ اصلا نہیں، مدینے والے کے نظام کی تو گھٹت کرتا ہے، ان کی تعریف نہیں کرتا. حالانکہ اصلا نہیں، ریشن نہیں. انہوں نے تین آدمیوں نے پورے ملک کے ملک فتح کر کے دیے. شمون یہودی نے غلہ دیا. آج چٹی داڑھی والے کو فکر نہیں کہ بغیر کلمے کے کہیں میری جان نہ نکل جائے، بغیر توبہ کے نہ مر جاؤں. کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. نہ عورت کو پریشانی ہے، نہ مرد کو پریشانی ہے، نہ حکام کو پریشانی ہے، نہ عوام کو پریشانی ہے. سلمان جلدی کر، اب اور کام کچھ نہ کر، میری ساتھ لے چل، مجھے پکڑ کے لے چل، اس دربار میں لے چل. کون سے میں؟ کہتے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت پوشیدہ محمد کے خزانے میں. مجھے جلدی لے کر چل، میں یہودی نہ مر جاؤں، پھر نہ مر جاؤں، میرا دم نہ نکل جائے. بغیر کلمے کے اگر مر گیا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاؤں گا. کیسے اخلاق تھے، کتنا اظہار تھا، کتنی قربانی تھی. اور اب تم کہو گے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بات سنا دی. مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جنگ بدر کے قیدی آئے مدینے میں،
काफिर लोग मुसलमानों को मारने आए, कत्ल करने आए, इस्लाम को मिटाने आए, कुरान को मिटाने आए। 70 के करीब जंगी कैदी पकड़कर मुनव्वरा में लाए गए। शाम का वक़्त है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए, मैं जन्नतुल फिरदौस का वादा करता हूं। हालांकि काफिर हैं, जंगी कैदी हैं, फरमाया मेरे मेहमान, सुभान अल्लाह, मेरे मेहमान। आज हमारी शादी पे कोई ना आए या अपनी शादी पे हमें ना बुलाए, फिर ना वो उसका, ना हम उसके मेहमान कभी, ना वो हमारा मेहमान कभी, फिर इंशाअल्लाह कचहरियों में सारी जिंदगी लड़ेंगे। मेरे मेहमान। एक सहाबी उठा और एक जंगी कैदी को, काफिर को साथ ले गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान समझकर साथ ले गया। अपने घर पहुंचा, बीवी को जाके पूछा खाने की क्या मिकदार है, खाने का क्या हाल है। कहने लगी सारा खानदान है, आप भी हैं, मैं भी हूं, सिर्फ एक रोटी है, एक रोटी है सिर्फ। सहाबी ने वो रोटी उठाई और मेहमान के सामने रख दी। अरब का दस्तूर था कि मेहमान और मेजबान मिल के खाया करते थे। हमारे यहां तो ये सुन्नत भी नहीं, मेहमान खा रहे हैं, बार मेजबान जिसके मैं, भाई आप भी आ जाएं खाना खा लें। अजी नहीं जी, अजी मैं तो खा लूंगा, मेरी खैर है जी, अजी मैं तो खा लूंगा, मेरा तो तुम्हें देखकर ही पेट भर गया। बड़ा चालाक है, तुम्हें खाते देख कर ही मेरा तो पेट भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मक्कार है हम, फनकार है ना। हालांकि जब खाना खिला चुकता है, घर वालों कहता है कुछ बकाया बचा, या सारे ही चट कर गए। ईमान से लोंगे के लोंगे पी गए, फनकार। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी पास बैठ गया, छबड़ी में दरख्त के पत्ते लेकर बैठा, कहने लगा तू रोटी खा, मैं पत्ते चबाऊंगा। जंगी कैदी काफिर है, वो कहने लगा भाई मैं पत्ते खा लूंगा, मैं तो वैसे जंगी कैदी हूं, काफिर हूं, तुम्हारा दुश्मन हूं, तू रोटी खा। सारे कह दो सुभान अल्लाह। सहाबी कहता है काफिर बात ना कर, इस वक्त तुम मेरे पैगंबर का मेहमान है, मैं गरीब हूं, मुहाजिर हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तुम अमीर लोग हो, तेरे पेट में दर्द वर्द हो जाएगा, पत्ते खा, तू रोटी खा, मैं पत्ते खाऊंगा। यूं आता है किताबों में, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, मेहमान ने रोटी, मेजबान ने पत्ते चबाए। जब तीसरा वक्त आया, अब जंगी कैदी बजीद हो गया, कहने लगा कि मैं पत्ते चबाऊंगा, तू रोटी खा। वो सहाबी कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं पत्ते चबाऊंगा। फिर मुसाफिर कहने लगा, वो जंगी कैदी मेहमान, कि फिर अब रोटी जब खाऊंगा पहले कलमा पढ़ा, फिर रोटी खिला। दुश्मन को रोटी खिलाते हो, खुद पत्ते चबाते हो। इसी तरह का एक और वाकया सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी कैदी मेहमान को ले गया, बीवी ने बताया कि थोड़ा सा खाना है, वो कहने लगा कि वो मुझे जरूर कहेगा मेरे साथ खा, जब खाने हम बैठ जाएं तो ऐसा करना, ठीक करने के बहाने से चिराग बुझा देना,
وہ روٹی کھا جائے گا، میں یوں ہی ہاتھ منہ کو لگاتا رہوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، دوسرے کا پیٹ بھرنے کے لیے پیغمبر کا غلام خالی منہ ہلا رہا ہے، خالی ہاتھ منہ کو لگا رہا ہے تاکہ مہمان سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ جب نے دوسرے کی ہمدردی کی، اثار کیا، قربانی دی، خود بھوکا رہ کر اس کا پیٹ بھرا، اللہ کو اس عمل پر اتنا پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا۔ فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، او میرے محبوب، تیری تو جو بات تھی چوتھی، تیرے غلاموں کا یہ حال ہے، خالی منہ ہلاتے ہیں، خالی ہاتھ اپنے منہ کو لگاتے ہیں، مسافر کافر کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اتنا بڑا اثار، اتنی بڑی قربانی، میں ان سب سے وعدہ کرتا ہوں جنت ان کی، یہ جنت کے۔ پھر آپ لوگ کہیں گے جی یہ تو ایک ہی گھر کی بات ہوئی نا، وہ نبی، وہ صحابی، وہ پیغمبر کی بیٹی، ہزاروں سال کے بعد مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، کاندھلے شہر کا مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ، مولانا زکریا رحمہ اللہ، مولانا مظفر حسین مفتی لائی بخش، اللہ والے اس کاندھلے شہر نے پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ اتنا عظیم آدمی نکلا، اتنا عظیم آدمی نکلا، یہاں دنیا میں فاقے کاٹے، تکلیفیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، مدینہ منورہ میں موت آئی اور سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی، پیغمبر کو دودھ پلانے والی مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ مولانا فرماتے ہیں میں پانی پت سے کاندھلے جانے لگا، جمنا کا راستہ تھا، ایک بستی آئی، میں اس میں ٹھہر گیا، ہونے لگی، میں نے عصر کی اذان دی، کوئی بھی نہ آیا، جھاڑو دی، مسجد میں صفائی کی۔ ایک اور بات بتاؤں، تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اب حاجی نمازی مسجد میں جھاڑو دینے کو عیب سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ سارے صحابہ، یہ سارے ولی مسجد میں جھاڑو صفائی کرنے کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، مسجد کا گرد و غبار جس آدمی کی جان پہ پڑتا ہے وہ دوزخ پہ حرام کر دیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو ہماری استری نہ مڑ جائے، کوئی دیکھ نہ لے کہ حاجی صاحب دریں اٹھا رہے ہو، حاجی صاحب دریں بچھا رہے ہو۔ جہنم میں بے شک دنیا دیکھتی رہے کہ حاجی صاحب تشریف لے آئے ہیں، یہاں کی گھبراہٹ ہے، وہاں کی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ جناب مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، میں نے اذان دی، نماز پڑھی، عشاء کی اذان دی تو ایک آدمی آیا اور مجھے دیکھ کر چلا گیا، گھر گیا اور 3 روٹیاں لے کر آیا، میں نے وہ تینوں روٹیاں کھا لی، سارا دن کا بھوکا تھا اور میں مسجد میں سو گیا۔
مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کہتا ہے اس رات میں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی. 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی. صبح اٹھا تو میرے شوق کی حد نہیں. بڑی عجیب جگہ ہے یہ، تو بڑی کمال کی جگہ ہے. سنسان مسجد پڑی ہے، ویران سی ہے، بستی بھی ایسی ہے، اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی. ایک رات میں 3 مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں. مولانا فرماتے ہیں میں وہاں سے کیوں ہلتا، اگلے دن وہیں پڑا رہا. پھر شام آ گئی، پھر عشاء کا وقت آیا، پھر وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا. میں 2 روٹیاں کھا کر سو گیا. تو اس رات کو مجھے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 2 مرتبہ دیدار ملا. اب میری سمجھ میں کچھ یوں آنے لگا. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اس مسجد کا کمال نہیں، اس بستی کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو اس کی روٹیوں کا کمال ہے. تیسرے دن وہی آدمی آیا اور 1 روٹی لے کر آیا، اور میں 1 روٹی کھا کر سو گیا. تو مجھے 1 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اب تو میری تسلی ہو گئی کہ اس کی روٹیوں میں کوئی کمال ہے. 1 روٹی دے کر وہ یہ کہنے لگا کہ مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں قیام نہ کرنا. مولانا فرمانے لگے کہ آج بڑا اچھا 3 دن ہو گئے روٹی لا کے دیتا ہے، ایسے اچھا اخلاق کا آدمی ہے، اور اس کی روٹیوں میں اتنی خوبی، اتنا کمال، اتنا عجز، اور اتنی بڑی کمال کی روٹی کہ جنتی میں جتنی دفعہ روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے. یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ کل یہاں نہ رہنا، یہاں تو مجھے پڑا ہی رہنا چاہیے. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہ ٹھہروں، کہنے لگا مولانا پرسوں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا بنا تھا کہ 3 روٹیاں بنی. میں اپنے نام کی روٹی لے کے چلا. میری گھر والی کہنے لگی کدھر؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، پہ فاقہ کر لوں گا، میں اپنی نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں. بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو ہے، میرے نام کی بھی لے جا، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی. جب میں دونوں روٹیاں لے کر چلا، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا، ابا ماں نہیں کی، باپ نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ. اس روٹی میں بڑا کمال ہے. اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے. یہ تو بدقسمتی ہے، اور یہ تو بڑی تمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو. کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوئی کسی مسافر کو شباشی کی جگہ دے، رات کو ٹھہرائے، کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے، ہولناک منظر سے، اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا. لیکن مسافر کا بھی خیال کرنا. کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ، صبح کو ساری ملڈی صاف کر جائے. اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن ہی لے جاتا ہے.
جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو 2 روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، بچے کی اس کو دے دی تھی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا، پتے چبا لیے تھے. آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی، دونوں روٹی ان کو دے آیا، آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں. اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے، کتنی صاف بات کرنے والے تھے. کہنے لگا مولانا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہو گیا، ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، کہیں میرا یقین ڈگمگا نہ جائے، مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائیں. کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرے. اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا، بدماشی کا پروگرام بنے گا. میں نے کتاب میں سنا تھا ایک بچہ چڑیوں کے گھونسلوں میں سے بچے نکال لے اور انڈے نکال لے اور پھوڑ دے، پرندوں کے بچے نکال لے اور مار دے. ان اللہ پاک جل شانو کے سامنے عاجزی کی مولا یہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، اسے برباد کر دے. اللہ نے جواب دیا کہ ہم اسے کل برباد کر دیں گے. وہ اگلے دن اپنے گھر سے اپنی 2 روٹیاں لے کر چلا، راستے میں کوئی مسافر ملا بھوکا، اس کو 2 روٹیاں دے دی. وہ تیسرے دن بھی سلامت پھر رہا تھا تو پرندوں نے عرض کیا الہ العالمین، فرمایا تھا کہ کل کو اس کو برباد کر دیں گے، تیسرا دن ہو گیا تو ٹھیک ٹھاک پھرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے ادھر اس نے زیادتی بھی کی تھی، ادھر میرے ایک بندے کا بھوکے کا جب پیٹ بھرا اس کو برباد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آئی، شرم آئی مجھے. ارے عمل تیرا میرا جنت کے لائق ہے، کب کوئی ایسی بات پیدا کرو جو میاں کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور یہ خدائی صفت ہے کھلانا پلانا. اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں بعض آدمیوں کو صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی، صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی، اور بندے کو نہیں، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی. بنی اسرائیل کی ایک فحشہ عورت، بدکار عورت گزر رہی ہے، کنواں ہے، پاس کتا کھڑا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، پیاسا ہے، برداشت نہ کر سکی اس کی پیاس کو، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کی رسی بنائی، اپنی جوتی نکال لی، اس کا ڈول بنایا، بڑی ہمت سے بڑی کوشش سے پانی نکال کر کتے کو پلا کے جب چلی، مالک کائنات کی طرف سے آواز آئی عورت تو ہے تو بدکار، تو ہے تو بڑی سیاکار، پر تو کتے پہ رحم کیا، جا میں نے کرم کر دیا. تو نے میرے کتے کی برداشت نہیں کی پیاس، میں قیامت میں تیری پیاس کیسے برداشت کروں. مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلاں آدمی نے یا عورت نے بلی کوٹڑی میں بند کر اس کو کھانا دیا، نہ پینا دیا، نہ پلایا، وہ مر گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کے خبر دے دو کہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ. بلی کو پیاسا مارنے پر دوزخ ملتی ہے، یہ جو اسٹاک کرنے والے حاجی ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟
سکوڑ سکوڑ کر گوداموں میں مال کر کے رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان خصوصاً یہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی خیرات کی، زکات کی، عبادت کی پرواہ کوئی نہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو، پریشان حال نہ بنے، جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، جو تیری سنت سے پیار نہیں کرتے، تیرے قرآن سے پیار نہیں کرتے، ان کو میرے حوالے کر، میں جانوں اور وہ جانے۔ فرمایا اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا، لوگ اب بھی پڑے ہیں۔ زندگی بھر کوشش کرو، پانی پلاؤ۔ مولانا محمد صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سب کا دو رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت دعا کرانے کا طریقہ تو بتاؤ، اپنے لیے دعا کرانی ہو کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے، گرمی کے موسم میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دعا کر دے، اس کی اتڑیاں دعا دیں گی، اس کی اتڑیاں دعا دیں گی، خود بخود پیٹ بول اٹھے گا، دل پکار اٹھے گا، اللہ تیری قبر کو ٹھنڈا کرے، اللہ تجھے قیامت کے دن ٹھنڈا کرے، اللہ دو جہان میں تجھے ٹھنڈا کرے۔ لوگوں کو بیچاروں کو کیا پتا ان چیزوں کا، ماڈرن زمانہ ہے، سارے انگریزوں کے یہودیوں کے غلام گئے، ان کی سازشوں میں آتے ہیں، نوجوان نسل کا تو بیڑا غرق ہو گیا، وی سی آر، فلم، تماشا دیکھا بھالی، اور کچھ میری عمر کے آدمی 60، 50، 55، 70، 80 سال کے آدمیوں کا ویسے بیڑا غرق ہو گیا، وہ 24 گھنٹے اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ضیاء ایسا تھا، بے نظیر ایسی ہے، فلانا ایسا، جنرل احمد سلم ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا۔ بلا تیرے یوں کرنے سے کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ جیسے بھی ہے وہ ہے، تو اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ میں کیسا ہوں؟ اپنا فکر کر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر نظر مار۔ صبح کو نماز نہیں پڑھتا، دن چڑھے ہیں، خصوصاً یہ ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے مقدر میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں، دیر سے اٹھتے ہیں۔ عورتیں یوں سر کھجاتی ہوئی اٹھیں گی، پان دان تلاش کرتی ہوئی اٹھیں گی، بابو سرانے کے نیچے ہاتھ مارتا وہ اٹھے گا، سگریٹ کی ڈبی یہاں رکھی تھی، تکیے کو کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، پھر آواز نکالتا ہے اس طرح سے، رات سگریٹ یہاں رکھی تھی کہاں گئی؟ دن چڑھا ہوا ہے، نہ خدا، نہ مولا، نہ قرآن، نہ درود شریف، نہ استغفار، نہ نماز۔ اب یہ لوگ اگر تمنا کریں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور مرتے جنت میں مل جائے تو کوئی اندھیر کھاتا تو نہیں لگا پڑا، کوئی اندھیر کھاتا تو نہیں لگا ہوا؟ کرنے والے نہ کرنے والے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے کہتا ہے کہ وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ اندھیرا، وہ خلوت، وہ مصلی، وہ قرآن کی تلاوت۔
کوئی بھی نہیں، نہ اولاد دیکھے، نہ بیوی دیکھے، نہ خاندان دیکھے، نہ برادری دیکھے، نہ اپنے دیکھے، نہ پرائے دیکھے۔ پچھلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں ہو، مسلط کے محبت میں آ کر قرآن پڑھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت میرا دریائے کرم اتنا جوش میں ہوتا ہے، کبھی کبھی میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ فرمایا وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی۔ ادائیں رسم منزل سے ہے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی۔ پہنچا ہوا بھی ہوں پھر بھی پوچھتا ہوں مولا راہ کدھر جاؤں۔ صدقہ کر، خیرات کر، بھلائی کر، انسان کی بھلائی کر بلا امتیاز۔ میں نے کئی مرتبہ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بڑے بڑے اللہ والے پوچھتے تھے حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ، حضرت کوئی ہمیں تسبیح بتاؤ، کوئی خاص وظیفہ بتلاؤ، تو اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، مال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ المسلم من سلم المسلمون لسانہ و یدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے کسی کو دکھ نہ دے، جانور کو نہ دے، ہندو کو نہ دے، مسلمان کو نہ دے۔ فرمایا تو کسی کو تکلیف نہیں دے گا، میں خدا تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میں قبر حشر میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔